کرتے ہیں کہ بعض علماء کا قول یہ ہے کہ جو پانی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی انگلیوں سے نکلا ہے وہ پانی دنیا کے سب پانیوں سے افضل ہے۔ تیسرا قول یہ ہے، علامہ قسطلانی بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ دنیا کے سارے پانیوں میں سے افضل پانی، بعض علماء کا رجحان یہ ہے کہ وہ پانی ہے جو حضور کے جسم مبارک سے پسینے کی صورت میں نکلتا ہے۔ جو آقا کے جسم مبارک سے پسینہ نکلتا ہے نا، یہ دنیا کے سارے پانیوں سے افضل ہے۔ یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ عشاق کا عقیدہ ہے، نہ زمین پر کوئی ایسی خوشبو ہے، نہ جنت میں کوئی ایسی خوشبو ہے، نہ زمین پر کوئی ایسا عطر ہے، نہ جنت میں کوئی ایسا عطر ہے، نہ زمین پر کوئی ایسی مشک و کستوری ہے، نہ جنت میں کوئی ایسی مشک و کستوری ہے جیسی خوشبو مصطفیٰ جان رحمت کے پسینے سے آتی ہے۔ یہ میری بات نہیں ہے، یہ بخاری کی بات ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ ما شممت عنبرا قط ولا مسکن اطیب من ریح رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں خدا کی قسم زندگی میں بڑی بڑی خوشبوئیں سونگھی ہے، مشک و کستوری کو سونگا ہے، میں نے عنبر کو سونگا ہے، لیکن اللہ کی عزت کی قسم جیسی خوشبو آقا کے پسینے سے آتی تھی ایسی خوشبو نہ مشک و کستوری میں تھی، نہ جنت کی خوشبوؤں میں موجود تھی۔ بھائی آپ نے کسی کو تلاش کرنا ہو تو آج تو موبائل کا دور ہے، پوچھتے ہیں بھائی وہ کدھر ہے، ایسا ہوتا ہے نا، ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں بھائی فلاں کدھر ہے۔ لیکن امام بخاری تاریخ کبیر میں روایت کرتے ہیں اگر صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنا ہوتا نا تو پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی کہ آقا کہاں ہے، بس چوراہے پہ کھڑے ہو جاتے اور ہوا میں خوشبو کو سونگتے رہتے۔ امام بخاری نقل کرتے ہیں خوشبو کو سونگتے رہتے، جس سمت سے انہیں حضور کے گزرنے کی خوشبو آتی اسی سمت چل پڑتے۔ آقا جس راہ پہ چل پڑتے رب ان فضاؤں کو بھی معطر فرما دیتا تھا۔ اعلیٰ حضرت عرض کرتے ہیں عنبر زمین، عبیر ہوا، مشک تر غبار، ادنا سی یہ شناخت تیرے راہ گزر کی ہے۔ ایک مائی قاضی ایاز نے شفا میں ایک روایت نقل کی ہے، آپ دیکھیں نا شادیاں ہوں تو خوشبو استعمال کرتے ہیں۔ ایک مائی کی بچی کی شادی تھی، بیٹی کی شادی ہے، اس کے گھر میں خوشبو ختم ہو گئی، گھر میں خوشبو ختم ہو گئی۔ دیکھیں میں وہ خطیب نہیں ہوں کہ آپ کا زیادہ ٹائم لوں، جب آپ کہیں نا کہ بس کر دے میں رک جاؤں گا، چونکہ حدیث کا معاملہ ہے، حدیث کا، حدیث لاکھوں میں بھی ملے تو سودا گھاٹے کا نہیں ہوتا۔ ایک صحابی تھے جنہوں نے صرف ایک حدیث کے لیے پورے مہینے کا سفر کیا، آپ کو تو یہاں گھر بیٹھے بٹھائے حدیثیں مل رہی ہیں۔ تو ایک عورت اس کی بیٹی کی شادی ہے، وہ حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اس نے عرض کی میرے آقا، قاضی ایاز نے شفا میں اس روایت کو نقل کیا ہے، عرض کی میرے آقا میرے گھر میں خوشبو ختم ہو چکی ہے، حضور کرم کیجئے میرے لیے کوئی عطر کا خوشبو کا انتظام فرما دیں، خوشبو کا انتظام فرما دیں۔ آقا نے فرمایا مائی کل میرے پاس ایک خالی شیشی لے کر آنا، میں تجھے خوشبو عطا فرماؤں گا۔ وہ خالی شیشی لے کر آئی، وہ سمجھی شاید کوئی مشک دیں گے، کوئی کستوری دیں گے، لیکن قربان اللہ رب العزت نے محبوب کو کیسا صاحب معمر بنا دیا ہے اور کیسا مطہر بنا دیا ہے۔ میرے آقا نے اپنی آستین مبارک اوپر چڑھائی اور آقا کو طبعی طور پہ پسینہ بہت زیادہ آتا تھا، موتیوں کی طرح حضور کا پسینہ اترتا تھا، حضور کی کلائی مبارک سے پسینہ اتر رہا ہے، آپ نے چند قطرے اس پسینہ مبارک کے شیشی میں ڈال کے مائی کو عطا فرمائے،
وہ مائی شیشی بند کر کے اپنے علاقے میں چلی گئی. راوی کہتے ہیں خدا کی قسم جب اس مائی نے اپنے گھر میں جا کر شیشی کو کھولا تو حلے ایسے خوشبو کے نکلے کہ وہ سارا علاقہ خوشبو سے معطر ہو گیا، اور لوگ کہنے لگے ہاذا بیت المطیبین، یوں لگتا ہے اس گھر میں عطر کی دکان کھل گئی ہے. لیکن انہیں کیا پتا تھا اس گھر میں مصطفیٰ جان رحمت کا پسینہ آ چکا ہے. یہ تیسرا قول، آخری قول نقل کر رہا، سنیں گے ایمان تازہ ہوگا. علامہ قسطلانی بیان کرتے ہیں کہ جو سب سے افضل و اعلیٰ پانی ہے، بعض علماء کا رجحان یہ ہے کہ وہ پانی ہے جو حضور کی تھوک مبارک کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے. آقا کی تھوک مبارک، حضور کا لعاب دہن، اس لیے کہ ہماری جو تھوک ہے نا، اس تھوک میں بیماری ہے، وبا ہے. ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، کیا ہے؟ آپ ہسپتالوں میں جاتے ہیں نا، لکھا جاتا ہے تھوکیے مت، کہ ہماری تھوک کے ساتھ صحت مند بیمار ہو جاتے ہیں. ہماری تھوک میں بدبو ہوتی ہے، ہماری تھوک میں تعفن ہوتا ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ ہماری تھوک سے لوگ نفرت کرتے ہیں، لیکن رب کائنات نے اپنے محبوب کو کتنا پاک بنا دیا، کتنا ستھرا بنا دیا، کتنا مطہر بنا دیا، کتنا معمر بنا دیا کہ میرے آقا کی تھوک مبارک گر کسی بیمار پڑ جاتی رب بیمار کو شفا دیتا، اگر کم کھانے میں پڑ جاتی تو 3-4 بندوں کا کھانا حضور کے لعاب کی برکت سے ہزاروں میں پورا ہو جاتا تھا. اب یہ حدیث بھی صحیح بخاری میں ہے. یعنی مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جب حضور الصلوۃ والسلام کی شان، یہ جو بھی نعت خان پڑھ رہا تھا بڑی غلط باتیں کر گیا ہے، اپنی عقل کی اس کی باتیں، اللہ نے جبرائیل کو فرمایا یہ کر، ایسی کوئی بات کتابوں میں موجود نہیں ہے. ہم حضور کی شان من گھڑت روایات سے کیوں بیان کریں جبکہ سارا قرآن اور احادیث کے سمندر حضور کی شان میں موجود ہے. میں صحیح بخاری کا حوالہ دے رہا ہوں. پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین خندق کھود رہے ہیں. غزوہ خندق میں خندق کھود رہے تھے، سخت سردی کے دن تھے، قریباً 1000 کے قریب صحابی ہے، 1000 کے قریب صحابی، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بنفس نفیس خندق کھود رہے. مجھے ایمان سے بتائیے صحابہ سردیوں کی راتوں میں خندق کیوں کھود رہے تھے؟ کوئی اپنا نفع تھا؟ صرف دین کے لیے، صرف دین کے لیے، ہم تک دین پہنچانے کے لیے. ایمان سے بتائیے جنہوں نے ہم پر اتنا بڑا احسان کیا، خود محنتیں کی، مشقتیں کی، جہاد کیے، قتال کیے، اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، جانیں قربان کر دی، اپنا مال قربان کر دیا، آج ہم ان کو صلہ گالی کی صورت میں دیں تو ہم سے بڑا نامراد کون ہو سکتا ہے؟